ان کی فرمانبرداری کیوں نہیں کرتے؟ ہم نعرہ تو بچپن سے لگاتے چلے آ رہے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، غوث کا دامن کیا کوئی کرتے کے دامن کی طرح ہے؟ آپ نے پکڑ رکھا ہے، نہیں چھوڑو گے۔ اولیاء اللہ کا دامن ہمارے اور آپ کے کرتے کے دامن کی طرح نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا پکڑ لیا تو پکڑ لیا، بات ختم ہو گئی۔ جانتے ہو غوث کے دامن سے مراد کیا ہے؟ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب غوث کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا مطلب خواجہ کی فرمانبرداری نہیں چھوڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس سے مراد اعلیٰ حضرت کی اطاعت کریں گے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانو، غوث اعظم کا دامن کیسا ہے جاننا چاہتے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کے دامن کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت پیش کروں۔ ایک مرتبہ ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کا دامن کیسا ہے دیکھو۔ بغداد کی گلی میں رات بھر ایک چور بھٹکتا رہا، یہ سوچ کر کہ کہیں سے کوئی مال ہاتھ لگ جائے۔ رات بھر محنت کی لیکن کوئی مال اس کے ہاتھ نہ لگا۔ جیسے ہماری اس طرح کی آبادی میں 2:30-3 بجے کے بعد کچھ چور نکلتے ہیں تلاش کرنے کے لیے کہ ان کے ہاتھ شاید کچھ لگ جائے، اور بہت سے چور ایسے بھی ہیں اگر کوئی گھر کے باہر ڈبہ بھول گیا تو وہ اٹھا لے جاتے، سلیپر بھول گیا تو وہ اٹھا لے جاتے۔ بہت سے چور تو ایسے جو 2-4 دن تاکنے کے بعد ڈرم کا پانی پلٹ کے ڈرم ہی اٹھا لے جاتے۔ بعض چور تو ایسے ہیں غلطی سے دروازہ بند کرتے وقت پردہ باہر رہ گیا تو پردہ ہی کاٹ لے جاتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہی ایک چور بغداد کی گلیوں میں رات بھر بھٹکتا رہا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ لگا، یہاں تک کہ مایوس ہو کر گھر جانا چاہتا تھا۔ اچانک نظر پڑی سامنے سے سیدنا سرکار غوث اعظم تشریف لا رہے۔ جب غوث اعظم کو دیکھا ٹھہر گیا، وہ جانتا تھا سیدنا سرکار غوث اعظم اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں، کسی چیز کی سدھ نہیں رہتی، مست رہتے ہیں اللہ کے ذکر میں۔ اس نے دیکھا غوث اعظم کے کاندھے پر ایک چادر ہے، چادر کاندھے پر رکھنا ہر وقت یہ اللہ کے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ غوث اعظم کے کاندھے پر چادر، اب چور چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ غوث اعظم جیسے ہی قریب سے گزریں گے، آگے بڑھیں گے، میں پیچھے سے چادر پکڑ لوں گا، وہ نکل جائیں گے، چادر ہاتھ میں رہ جائے گی، یہ سوچ کر تیاری کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہاں تک کہ قریب سے سیدنا سرکار غوث اعظم گزرے، آپ جیسے ہی آگے بڑھے، چور نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، پیچھے سے چادر کا سرا پکڑ لیا، یہ سوچ کر کہ وہ تو اللہ میں کھوئے رہتے ہیں، آگے نکل جائیں گے، چادر سرک کر ہاتھ میں رہ جائے گی، میرا کام ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی چور نے چادر کو پکڑا، غوث اعظم ٹھہر گئے، آپ پلٹے۔ غوث اعظم کا پلٹنا تھا، چور نے ڈر کے مارے چادر چھوڑنی چاہیے، غوث اعظم نے فرمایا پکڑ لیا ہے اب مت چھوڑنا، ٹھہرے رہ چھوڑنا مت۔ اس نے تھامے رکھا، سمجھ میں نہ آیا کیا کروں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس نے چادر کو پکڑا ہے وہ تو گناہگار ہے، لیکن جس کے دامن کو پکڑا ہے وہ تو تیرا فرمانبردار ہے۔ اے اللہ پکڑنے والے کو مت دیکھ، جس کا دامن پکڑا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ غوث اعظم کا دعا کرنا تھا، فوراً چور قدموں پر گر جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ غوث اعظم نے محبت سے اٹھایا، سینے سے لگا لیا۔ جب غوث اعظم نے سینے سے لگایا، اللہ نے اس چور کو جو ابھی توبہ کر رہا تھا، اللہ نے اسی چور کو مقام ولایت عطا فرما دیا ہے، اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔ اے مصطفیٰ پیارے کی دیوانوں، چور غوث اعظم کا دامن پکڑے تو توبہ کی توفیق بھی مل جائے اور اللہ کا ولی بھی بن جائے۔ ہم اور آپ دامن کو پکڑے ہوئے ہیں بچپن سے، لیکن کیسا پکڑا ہے کہ اب تک نمازی بھی نہیں بن پائے ہیں، کیسا پکڑا ہے کہ گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، کیسا پکڑا ہے کہ FM سننے اور ناچ گانے سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، یہ نعرہ لگانے سے پہلے سوچ لیا کرو، کہہ تو رہا ہوں غوث کا دامن نہیں چھوڑوں گا، لیکن پہلے دیکھ لوں گریبان میں جھانک کر کہ میں نے دامن پکڑا بھی ہے کہ نہیں پکڑا ہے، اور اگر پکڑا ہے تب کہنا کہ نہیں چھوڑوں۔